جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے تو اپنی عبادت کے فوراً بعد کسی بات کا اگر ذکر فرمائے تو وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ جس طرح صرف عبادت اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے، اسی طرح حسن سلوک کا سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے دنیا کے اندر وہ والدین ہیں، کیونکہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں اس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی آرزوؤں کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ اچھی ہو، ان کو اچھی سے اچھی جو ہے چیز فراہم کرنے کے لیے وہ قربانیاں دیتے رہتے ہیں اور بلا غرض دیتے ہیں۔ یعنی والدین جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، یہ غرض نہیں ہوتی کہ یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا تو میں اس کے ساتھ ایسا کروں، نہیں، وہ بلا غرض کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان کا حق بھی زیادہ رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، یہ پکی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو باپ کو راضی رکھو۔ اب اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ جی باپ تم مجھ پر تو ظلم کرتا ہے، میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگرچہ کہ وہ ناانصافی کرے، تم پر یہ حق بنتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ وہ اس کا معاملہ ہے، وہ اس کے بارے میں باز پرس ہوگی اس نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن تمہارے لیے جنت اور جہنم جو ہیں وہی ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ ناانصافی بھی کرتا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں تک حکم دیا اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یعنی باپ دین اسلام پر ہی نہ ہو، وہ غیر مسلم بھی ہو، تب بھی والدین دونوں ماں باپ، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ یہ ایک بددعائیہ کلمات ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ تو کیا مطلب ہے کہ والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب تو اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا کہ ان کو اف بھی نہ کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف بھی نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، ان کو جھڑکنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اف کے الفاظ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اف یعنی کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نہ نکلے جو ان کے لیے ناگواری کا باعث بن جائے، ایسا کوئی کلمہ آپ کی زبان سے نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہ کہو، اس کے سامنے خاموش ہو جاؤ، اس کا ادب اور احترام تم پر لازم ہے، اس لیے کہ ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا گیا، یعنی آپ محبت سے ماں باپ کو دیکھیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر والدین کو محبت کی نگاہ سے انسان ایک نظر ڈالے تو اس کو پورے ایک حج مقبول کا اللہ اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مقبول کا، نہ آپ نے اس پر پیسہ خرچ کیا، نہ آپ نے اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، نہ کوئی اور زحمت کی، گھر میں بیٹھے بٹھائے کیا ہے حج مقبول کا ثواب اس بات پر کہ والدین کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص جو ہے وہ
دن میں 1 مرتبہ سے زیادہ اس طرح دیکھے اپنے ماں باپ کو. فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا. یہ ہے مقام اور مرتبہ والدین کا. آج ہم اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے، فلاں ڈے، وہ ڈیوں میں ہم جو ہے اپنے سب کچھ ہم نے اپنا برباد کر دیا. یہاں کوئی ڈے وے نہیں ہے، یہاں تو ایوری ڈے ہے. یعنی ہر وقت آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. وہ حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور خصوصاً بڑھاپے میں وہ حسن سلوک کے مستحق ہیں، کیونکہ بڑھاپا اور بچپنا ایک جیسا ہوتا ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے اندر وہی چیزیں، وہی عادتیں آ جاتی ہیں جو بچے میں ہوتی ہیں. جس طرح بچہ جو ہوتا ہے ہر بات پر ضد کرتا ہے، ہر بات کو جو اپنی منوانا چاہتا ہے، تو ماں باپ بھی جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے پھر کرتے ہیں. اب اس میں جو صبر کر لیتا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ والدین کا نافرمان وہ شخص ہے کہ جس کو آخرت کی سزا تو ملتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. دنیا میں بھی والدین کا جو نافرمان ہوگا اس کو دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ماں باپ جو ہمارے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ ہمارا فرض ہے. یہ ہم پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، دوست یار جو ہیں ان کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوگا، ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وہی کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو ہمارا فرض یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پر جو اللہ نے حق رکھا ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہے. اب پھر کیٹیگریز ہیں، وہ ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس ترتیب سے چلنا ہے، ترتیب کو چھوڑ کے نہیں. آپ کے گھر میں باپ بھوکا ہے یا گھر کا وہ فرد بھوکا ہے جس کی ذمہ داری آپ پر اللہ نے خود عائد کی ہے، وہ تو بھوکا پڑا ہے اور باہر آپ کھانے بانٹتے تقسیم کرتے پھر رہے ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا جس کا حق آپ پر اللہ نے لازم کیا اس کا حق ادا کرنا لازمی ہے. پہلے وہ ادا کریں گے تو پھر ساری چیزیں قابل قبول ہیں. لیکن اس کو چھوڑ کر آپ سمجھیں کہ بڑے نیک بن گئے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارنا، اللہ نے جیسا فرمایا اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے اصل میں نیکی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو.